السلام علیکم۔ آج ہم دریچہ اردو کا تیسرا دریچہ اور اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس کے تیسرے سبق کا نام ہے ٹریفک کا سپاہی اور ٹریفک کے آداب۔ ٹریفک کس کو کہتے ہیں؟ جو سڑکوں پہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ٹریفک۔ اور ٹریفک کا سپاہی یہ ہے، ایک سفید کلر کے یونیفارم میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس مین کھڑا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹریفک کا سپاہی۔ اور جو ہے اشارے کر کے گاڑیوں کو آنے اور جانے کی ہدایت دے رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ٹریفک کا سپاہی۔ اور ٹریفک کے کچھ آداب ہیں، وہ سڑک پہ گاڑی چلانے کے، چلنے پھرنے کے، وہاں سے سڑک کراس کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ٹریفک کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو بہت سے حادثات ہو سکتے ہیں اور بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں، تو انہی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صادق کو اسکول سے گھر واپس آنے میں آج پھر دیر ہو گئی۔ ایک بچہ ہے جو اسکول سے گھر واپس آیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ صادق۔ اس کا یونیفارم پسینے میں بھیگ چکا ہے، پیاس بھی بڑے زوروں پر ہے۔ امی نے اسے تولیہ دیا اور پسینہ صاف کرنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا مزیدار شربت دیا، تب کہیں جا کر صادق کی جان میں جان آئی۔ یعنی کہ جب وہ گھر پہنچا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو پورا یونیفارم جو ہے پسینے سے پورا بھیگا ہوا ہے، تربتر ہے، پیاس لگ رہی ہے، یعنی کہ پورا گرمی سے بہت برا حال ہوا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو امی نے اس کی کیا کیا ہے، اسے تولیہ دے کر اسے پسینہ صاف کرنے کے لیے کہا ہے اور ٹھنڈا مزیدار شربت دیا ہے۔ اسے پینے کے بعد ہوا میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس کی جان میں جان آئی ہے، وہ ریلیکس ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے امی سے کہا ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے بہت الجھن کہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے۔ اس بات پر امی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، کبھی تم نے ٹریفک کے سپاہی کو دیکھا ہے؟ کیسی شدید گرمی ہو رہی ہوتی ہے، لو کی وجہ سے، سورج کی تپش سے سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا ہو یا طوفانی بارش ہو، سڑک کے درمیان سفید کپڑے پہنے اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ اس کے سر پر ٹوپی اور ایک ہاتھ میں سیٹی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ اشارہ کر کے ٹریفک کو روا دوا رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر امی اس کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا آپ جو پریشانی کہہ رہے ہو، تو کبھی آپ نے جو ہے ٹریفک کے سپاہی کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے پورا دن، چاہے پوری رات وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، لو ہو، تپش ہو، کیسا بھی ہو موسم، لیکن وہ وہاں کھڑا ہو کر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو کیسا بھی موسم ہو، وہ جو ہے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے اور ٹریفک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا یونیفارم کیسا ہوتا ہے؟ سفید کلر کا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے سیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہاتھ سے وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ والے گاڑی یہاں، سڑک والے جو ہیں وہ چلے جائیں، اب یہاں سے چلے جائیں، وہاں سے چلے جائیں، وہ اشارے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ ٹریفک کے نظام کو روا دوا یعنی کہ جاری رکھتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر کھڑے ہوں اور گاڑیاں قطار در قطار گزر رہی ہوں، قطار در قطار کہتے ہیں ایک کے بعد، یعنی کہ ایک کے بعد ایک گزرے چلے جا رہی، رک ہی نہیں رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ سڑک پار کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہی رہ جائیں گے، تو آپ کو سڑک پار کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو صادق نے فوراً کہا امی انتظار کرتے کرتے ہم تو تھک جائیں گے اور دیر بھی ہو جائے گی، اور اسکول وقت پر نہ پہنچنے سے سزا ملے گی کہ بھائی ہم دیر سے آئیں تو گندے بچے ہیں اور ہم جو ہے پنشمنٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر گھر دیر سے آئیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گی کہ میرا بیٹا کہاں رہ گیا، میرے بچے کہاں رہ گئے۔ تو اس کی امی نے کہا ہاں بیٹا، ٹریفک کا سپاہی ضعیف کہتے ہیں بزرگ، معذوروں، مجبور جو ہوتے ہیں، کسی کے جو ہے پاؤں نہیں ہوتے، ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اندھے ہوتے ہیں، اور بچوں کو سڑک پار کرنے میں مدد دیتا ہے۔
صادق نے معصومیت سے سوال کیا، امی اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جن گاڑیوں کو چاہے روک لے اور جن کو چاہے گزرنے دے؟ تو امی نے جو ہے مسکرا دی اور بولی، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب پہلی سڑک پر ٹریفک بڑھ جائے تو دوسری سڑک کے ٹریفک کو روک کر پہلی سڑک کے ٹریفک کو چلنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح چاروں طرف کی ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے کہ جب ایک جگہ جو ہے ایک سڑک پوری بھر جاتی ہے تو وہ دوسری سڑک والوں کو روک دیتا ہے اور ان کو جانے کا اشارہ کرتا ہے، پھر ان کو روک دیتا ہے جہاں پہ دوسری جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے وہاں سے اشارہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ٹریفک کو روا دوا رکھتا ہے۔ امی، اگر ٹریفک کا سپاہی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو امی نے کہا، بیٹا، ٹریفک کا سارا انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ درہم برہم یعنی کہ بالکل ٹھپ ہو جائے گا، بالکل بیکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر گاڑی دوسری گاڑی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی کہ سب چاہیں گے کہ ہم پہلے چلے جائیں اور کوئی ایک دوسرے کو راستہ ہی نہیں دے گا، اور یوں سب گاڑیاں پھنس جائیں گی اور جو ہے ان کو نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملے گا، سبھی بیچ میں پھنس جائیں گے۔ جس طرح ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح ٹریفک کے بھی کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام کرا جاتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، قاعدے قوانین ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹریفک پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلنے کے، گاڑی چلانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، ورنہ سڑک یوں تو بڑے کام کی چیز ہے، لیکن اصول و ضوابط کا خیال نہ رکھنے سے یہی سڑک ہمارے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ہم ان قوانین کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ بہت سے حادثات رونما ہو جائیں گے جو بہت سی جانیں بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ امی، میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہوتی ہے، کیا اس پر صرف زیبرے ہی گزر سکتے ہیں؟ آپ نے سڑک پر دیکھا ہوگا کہ یہ دیکھیں، سڑک پر ایسے سفید سفید نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زیبرا کراسنگ۔ تو وہ جو ہے جب صادق کیا سوال کر رہا ہے اپنی امی سے کہ اس پہ کیا صرف زیبرے چل سکتے ہیں؟ اس کا نام جو ہے زیبرا کراسنگ ہے، تو کیا اس پہ صرف زیبرے چل سکتے ہیں؟ تو امی یہ سن کر ہنسنے لگی اور بولی، نہیں میرے نادان بیٹے، جب کوئی پیدل چلنے والا زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر رہا ہو تو گاڑی والوں کو چاہیے کہ گاڑی روک دیں اور اسے سڑک پار کرنے دیں، لیکن جب یہاں پہ گاڑی آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ رک جائیں اور جو سڑک پار کر رہے ہیں ان کو سڑک پار کرنے دیں۔ اور یہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ سڑک جو ہے وہ بیچ میں سے کہیں سے پار نہ کریں بلکہ زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ یہاں پہ آ کے گاڑی والے جو ہے گاڑی آہستہ کر لیتے ہیں اور روک لیتے ہیں۔ اسی طرح پیدل چلنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب تک لال بتی جلتی نہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جو ہے 3 لائٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، کول بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ 3 لائٹیں ہوتی ہیں، لال، ہری اور پیلی۔ تو جب تک لال بتی جلتی نہ دیکھیں تو جو ہے سڑک پار نہ کریں، کیونکہ لال بتی جلنے سے تمام گاڑیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے اس طریقے کا پول وہاں پہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں لائٹیں چل ہوتی ہیں، ایک چلتی ہے، دوسری بند ہوتی ہے، دوسری بند ہوتی ہے، تیسری کھلتی ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب لال بتی جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سڑک پار کر سکتے ہیں اور گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ صادق جو یہ ساری باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا، اچانک بولا، امی، اسکولوں کے باہر اکثر لکھا ہوتا ہے آہستہ اور ایک نشان بنا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے اسکولوں کے باہر اکثر۔ تو جو ہے اپنی امی سے پوچھا، امی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو امی نے یہ اس پر جواب دیا ہے کہ بیٹا، اسکول کھلنے یا بند ہونے کے وقت بچے ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور سب اسکول سے باہر ہوتے ہیں، تو ایسے میں گاڑیوں کے تیزی سے آنے جانے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہاں گاڑیاں تیزی سے نہیں چلانی چاہیے۔ اسکول میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے پار کرنا ہے سڑک، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں بچے، تو وہاں پہ جو ہے یہ جو نشان بنا ہوا ہوتا ہے آہستہ، تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کا اسکول ہے، یہاں پہ گاڑی آہستہ چلائیں تاکہ بچے بھی آرام سے سڑک پار کر سکیں۔ اسی طرح اگر سڑک پر کوئی ایمبولینس گزر رہی ہو تو تمام گاڑی والوں کو چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو روک کر اسے راستہ دیں، کیونکہ اس میں موجود مریض یا زخمی کا اسپتال پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
کیونکہ ایمبولینس میں تو کسی کو مریض کو لے کے جایا جاتا ہے نا، کوئی زخمی ہوتا ہے اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور اسے اسپتال جلدی سے پہنچنا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ پہلے اپنی گاڑیاں روک دیں یا اس سائڈ پہ ہو جائیں اور اسے گزرنے کا راستہ دیں تاکہ وہ پہلے وہاں پہنچ سکے. کیونکہ وہ وہاں پہنچے گا تو ڈاکٹر اس کا جلدی سے علاج بھی کریں گے. اگر ہم دیر کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اسے راستہ نہیں دیں گے تو راستے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لیں اور ٹریفک کے آداب کا خیال رکھیں تو ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تم دیر سے گھر نہ آؤ جیسے کہ آج آئے ہو. یعنی کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگنور کرتے ہیں تو ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ہم ان کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے. اگر ہم سب جو ہے ٹریفک کے اصول و ضوابط کا خیال رکھیں گے، دھیان رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ سب جو ہے نظام اچھی طریقے سے چلے گا اور کسی کو اسکول اور گھر پہنچنے میں، دفتر پہنچنے میں دیر بھی نہیں ہوگی اور سب جو ہے آسانی سے آ جا سکیں گے.